أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈینٹس وہی ہیں جو ہمارے قرآن کلاسز میں کورسز میں ہیں، تو ہم جس طرح سے آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے اس بیچز میں چل رہے ہیں آگے الحمدللہ، اسی طرح سے ہمارا یہ کورس ہے آؤ تجوید سیکھیں اور یہ بھی آسان طریقے سے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، پہلا سبق ہے ہمارا اورینٹیشن کی کلاس ہوگی۔ اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آنے والی انشاءاللہ اگلی 9 کلاسز میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سر کاشف سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سر کاشف نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا اور الحمدللہ QC1 سے میں نے بھی یہاں سے شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں۔ سسٹر سمیرا میری ٹیچر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے وہ کلاس لے لیا کریں گی۔ آج تھوڑا ان کا نیٹ کا ایشو ہے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ سر کاشف آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ان کورسز کے بارے میں اور تجوید کے کورس کے بارے میں بھی خصوصاً۔ جی سر جی۔ جی سر انمیوٹ کر لیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ گئی۔ سر جی میرا خیال ہے کوئی ایشو نہ ہو آپ کی سائڈ سے۔ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ انہیں کورس بنائے تاکہ وہ اپنی شیئر کر سکیں ویڈیو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس کلاس میں آپ سب کو یہ ویڈیو غالباً شاید بند ہو جاتی ہے، تو آئی ڈونٹ نو واٹس دی ایشو، اینی ویز آپ سب کو اس میں خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن کو سیکھنے کے سلسلے کا آپ حصہ بنے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا چونکہ آج کی تعارفی کلاس ہے اور کچھ احباب نے اس کے بعد کی کلاسز میں بھی حصہ لینا ہے، تو میں صرف سب سے پہلے تو اس کی جو ساری انتظامیہ ہیں جنہوں نے اس کو ارینج کیا ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور مبارکباد دینے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر الفاظ کیا ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے قرآن سیکھ سکھائے۔ تو یہ وہ ہے جنہوں نے قرآن سیکھا، تجوید سیکھی اور اس کو سکھانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں، تو حدیث کے دونوں حصوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی نصیب میں آپ سب کو مبارکباد کہ آپ حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ میری بہنیں اور سر سمیرا آج موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ کلاس میں ہوں گی، یہ انتہائی زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ ہوتے ہوئے انہوں نے اس شعبے میں مہارت لی، اپنے گھر کے سارے معاملات کو چلانے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالے سے بڑی محنت کر رہی ہیں۔ ہماری جو بہن جو بھی کلاس آج کی لیں گی تعارفی کلاس، یہ خود سے اپنا ایک قرآن کا کورس بھی لانچ کر رہی ہیں۔ تو جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس سے ہمیں اصل میں انسپریشن لینی چاہیے۔ میں ان بہنوں سے بہت زیادہ کہ گھر کے معاملات چلانا، باقی سارے کام بھی اور پھر قرآن کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، تو ہم سب بھی ان سے سیکھیں۔ اس کے علاوہ ساری ٹیم، بردر ہائی بیٹھے ہیں ساتھ، بردر آج بیٹھے ہیں اور دوسرے ہمارے جو ایکیوٹی آزاد بیٹھے ہیں، معذرت میں اس وقت شاید نام بھی دیکھ سکتا سب کے، سسٹر سمیرا نے غالباً جوائن کیا ہوا ہے، سسٹر نورین کا نام میں لے چکا ہوں، بردر نثار بیٹھے ہیں، تو ان سبھی کے لیے بہت زیادہ مبارکباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اس کام میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے درخواست یہ ہے کہ یہ بنیادی کورس ہے، وقت پر آئیے، وقت پر اس میں شامل ہوں تاکہ آپ بہترین اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور آپ سب کی ان کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو توفیق دے کہ آپ بہتر سیکھیں اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمائے۔ جی سسٹر نورین، بیک ٹو یو۔ جی جزاک اللہ خیر۔
जी, जिन लोगों ने हैंड रेज़ किए मैं अपनी क्लास कंप्लीट करूँ, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम ज़रूर आपका क्वेश्चन ले लेंगे। और ब्रदर अब्दुल है, सरिजाज, आप लोग इंशाल्लाह क्लास मेरी ये कंप्लीट होती है तो फिर अपने-अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए ताकि इंशाल्लाह हमारी क्लास भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं अपनी क्लास का। ये हमारी बुनियादी तजवीज़ सीखें आसान तरीके से। सबसे पहले जो हमने चीज़ सीखनी है, जिसे अपनी ज़िंदगी में लाना है, कुरान पर अप्लाई करना है, वो है कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर-ठहर कर पढ़ो। तरतील के माना क्या है, हम इस पर थोड़ा देख लेते हैं, गौर करते हैं कि इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के माना में गौर करते हुए तिलावत करना, और इस तरह से तिलावत करना कि तजवीद के उसूल कवायद ना टूटे। अगर हमें माना आते होंगे तो ये हमारे लिए मज़ीद आसानी है। उसके लिए हमारे साथ रहिए हमारे कुरान कोर्सेज़ में, जो हम QC 1 2 कोर्सेज़ माना भी सीखते हैं और मुख्तसर शरह भी सीखते हैं। और इसके साथ अगर हमारी तजवीद बेहतरीन होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका दुगना और इससे जितना चाहें बढ़ाएँ अजर देंगे, और इसे हम अपनी ज़िंदगियों में लाना भी सीख जाएँगे। तारुफ देख लेते हैं तजवीद का। कुरान मजीद के हुरूफ को सही तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त अदायगी के साथ तिलावत करने का नाम इल्म तजवीद है। अब इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है तलफ़्फ़ुज़ की। तलफ़्फ़ुज़ में हम देखते हैं कि जो तमाम हुरूफ हैं, जिन्हें हम उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं, अरबी में इनको हुरूफ़ुल हिजा कह दिया जाता है, कि तमाम हुरूफ की आवाज़ों को सही तौर पर अदा करना। जैसे अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अलिफ, ब, त, स, इसको हम इंशाल्लाह अपनी क्लासेस में पूरे के पूरे मुखारिज सीख लेंगे। और आपको ये इंशाल्लाह पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये जो कुछ कलर अलग-अलग से बना दिए गए, इनको इस तरह से कलर कोडेड किया गया कि कुछ अल्फाज मिलते-जुलते, यहाँ पर आप देखिए ता और तौ, इसी तरह से सीन और सौद, ये एक जैसे कलर में क्यों है, इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लासेस में सीख लेंगे। अब हम देखते हैं कवायद के बारे में। हरफों को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ लेने के साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि हरफों की आवाज़ों को कितना लंबा और कितना मुख्तसर रखा जाए। हरूफ को आपस में मिलाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इन तमाम छोटी-छोटी बातों को कवायद कहते हैं। और इंशाल्लाह आज हम नियत करते हैं कि हम इंशाल्लाह जो भी सीखेंगे, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ना हमने कुरान पर अप्लाई करना है। तो हमने अब कोशिश करनी है कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा हट के कुछ इत्मीनान के साथ तिलावत करें ताकि हमारे उसूल व कवायद जो हम सीख रहे हैं उनको अप्लाई करना सीख लें। यहाँ पर आप देखिए ज़बर, ज़ेर और पेश का कायदा है। इसमें हम आज समझेंगे कि अगर थोड़ी-सी रद्दो-बदल कर दें तो माना में कैसे फ़र्क आ जाता है। इसी तरह से कुछ हुरूफ़े मद्दा है, कुछ हुरूफ़े लीन, मद, जज़म, शद और इदगाम का कायदा सीखेंगे, और इसके साथ-साथ हम सीखेंगे कि गुन्ना कैसे करना है, इज़हार कहाँ होगा, इख़फ़ा कैसे करते हैं और इक़लाब का कायदा क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुरान मजीद में छोटे-छोटे से साइन दिए गए, अलामात दी गई हैं। उनमें कहीं पर वक़्फ़ करना होता है, कहीं रुकना होता है। इन तमाम सारी चीज़ों को हमने सीखना है। यानी अगर वक़्फ़ करना है तो कैसे करना है और किन अलामात पर वक़्फ़ करना ज़रूरी है। यानी अगर वहाँ पर वक़्फ़ नहीं किया जाएगा तो माना में तब्दीली वाक़ई नुमायाँ हो जाएगी, और वो तब्दीली बाज़ दफ़ा गुनाह का बाइस भी बन जाती है। इतना इतना ये संगीन मामला है। और किन अलामात पर हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। हमने देखा कि एक छोटी-सी लाम, उसके ऊपर अलिफ ला लिखा होता है, वहाँ पर हरगिज़ नहीं ठहरना। ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह कुछ डिटेल के साथ सीख लेंगे। इसी तरह कुछ मुतफ़र्रिक़ कायदे हैं, वो जैसे-जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएँगी, हम इन्हें समझना शुरू कर देंगे। अब तजवीद का शरई हुक्म क्या है? ये है कि तजवीद का इल्म हासिल करना फ़र्ज़े किफ़ाया है। यानी कि एक जमात सीख ले, इसके बाद वो सिखाएँ, और इसके बाद ये है कि इस पर अमल करना फ़र्ज़े ऐन है। और हमने क्या पढ़ना है इस पूरी क्लास में, उसके बाद हमने अप्लाई कहाँ करना है, ये कुरान मजीद के अल्फाज़ होंगे। इन क्लासेस में हमारे क्विज़ नहीं होंगे, कोई इस तरह से होमवर्क नहीं होगा कि आपने ये होमवर्क कल करके लाना परसों। सिर्फ़ इसमें जो आपने चीज़ एक काम करना है वो है प्रैक्टिस। जो आप सीखते हैं कुरान मजीद आप पढ़ें, अप्लाई करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन आपकी तिलावत हो जाएगी।
فائدہ یہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی. اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے انشاءاللہ. اب ہم تجوید کی فضیلت اور اہمیت دیکھ لیتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی یہ بات یہاں پر نمایاں ہو گئی کہ ہم نے صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ سکھانا بھی ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو آپ سیکھتے ہیں آپ نے انشاءاللہ سکھانا ہے. چاہے آپ ایک آیت ایک ورڈ سیکھیں، آپ کسی کو سکھائیں. اور سکھانے میں یہ ہے کہ آپ خود بہت زیادہ سیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن وأصدق الكلام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، یعنی جو قرآن کا ماہر ہے وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگلی بات کیا بتائے گی؟ اور جو قرآن پڑھتے ہوئے ہو، جیسے ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، ہماری اس طرح سے کمانڈ نہیں ہے لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دے لگتا ہو تو اس کا اجر دگنا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت جتنا چاہے بڑھائیں. اسی طرح سے فرمایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی کہ خوبصورت سے بہترین تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو. اس کے لیے بہترین جو ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم قاری حضرات کی تلاوت لگائیں، سنیں اور پھر کوشش کریں کہ خود اونچی آواز میں، کیونکہ جب آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو خود اپنی غلطیاں نمایاں ہو کے محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہاں میں نے اس کو لفظ کو باریک کر دیا یا موٹا پڑھ دیا. تو آپ قاری حضرات کو بالکل جیسے وہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں اور یہ انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لحن کسے کہتے ہیں. اب لحن میں تعریف، اقسام اور ان کے حکم کیا ہے. لحن کا لفظی معنی ہے قرآن کریم کو پڑھنے میں غلطی کرنا. ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم روانی میں پڑھتے ہوئے کر جاتے ہیں. لحن کی دو اقسام ہیں، ایک ہوگی جلی اور ایک خفی. لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، یعنی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی پاس بیٹھا شخص آپ کی اس غلطی کو پکڑ لے. جبکہ دوسری غلطی ایسی ہے وہ پوشیدہ اور معمولی غلطی، اسے لحن خفی کہتے ہیں. یعنی آپ روانی میں پڑھ رہے ہیں، پاس بیٹھا شخص یہ محسوس نہیں کر پائے گا اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے یہاں پر غلطی کر دی ہے. اب یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی کچھ باتوں کی، کچھ باتیں ہم یہ جب بہت تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو یا نماز کو، تو وہ غلطیاں ہماری اس وجہ سے ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے گا یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جیسے الحمد. اب ہا جو ہم نے ہا حلق سے ہا جب نکال کے الحمد کہا اور دوسری طرف ہم نے الحمد یعنی کہ ہاں، یہ ہا ہم سینے والی ہا اس کو کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ فرق کیا ہوا. ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے. اب اگر ہم اس کو الحمد اس طرح سے پڑھ دیں گے اور دیکھیے یہاں پر دو اور دا، پیش اور زبر کا بھی فرق آ گیا. اگر اس کا ہم نے لحاظ نہیں رکھا تو معنی کیا بن جاتا ہے؟ آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا. نعوذ باللہ، یہ بالکل اس کے اپوزٹ میں چلا گیا اور معنی کیا سے کیا ہو گیا. اب اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں اسمن. اب اسمن اور افمن اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ سین جو ہے سٹی والی، یہ اس کا آواز ایک ہم نکالتے ہیں. اب اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں دیکھ بھی لیں گے، اس کی بہت پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. اب اس کا مطلب ہے ہم کسی سے پوچھیں گے ما اسمو کا، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے. جبکہ ہم اس سین کو جب فا میں بدلیں گے تو ہم کہیں گے ما اسمو کا، یعنی آپ کا گناہ کیا ہے. ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر آپ جاتے ہیں عرب علاقوں میں جاتے ہیں، آپ جا کے وہاں اس طرح سے بات کریں گے تو یہ بڑی سنگین غلطی شمار کی جاتی ہے. اسی طرح سے زا اور زا،
ذا چونکہ ہم نے اس کو سیکھ بھی لینا، یہ نرمی سے ادا ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، جبکہ ذلہ وہ پھسلا۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں دیکھیں، ان کو کہتے ہیں قریب مخارج الفاظ، یعنی کہ یہ بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن ان کا تھوڑا تھوڑا سا فرق اس کو ہم نے خود بنانا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھا گیا اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے تینون اور قینون، اب دیکھیے انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو تین کہیں گے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان انجیر کا بنا ہوا ہے۔ یہ ہم نے حروف کو حروف سے بدلا اور اتنی معنی میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح سے جب ہم کہیں گے قل اور کل، قل کہہ دیجئے اور کل ہم کہتے ہیں کھانے کو۔ اب ہمارے الحمدللہ جو ہم کافی پڑھتے بھی ہیں، دیکھیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتی ہوں کس کی؟ صبح کے رب کی۔ اب ہم نے قل یعنی کہ کہہ دیجئے سے بات شروع کی، تو نعوذ باللہ اگر ہم کھائیے سے بات شروع کر رہے ہیں تو وہ اس معنی کو میں سے بولنا نہیں چاہ رہی ہوں، نعوذ باللہ بہت یہ سنگین غلطی شمار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے علیم، اللہ رب العزت کی صفت ہے یہ جاننے والا، اور علیم دردناک، ہم نے قرآن مجید میں بار بار پڑھا عذاب علیم یعنی کہ دردناک عذاب۔ اب کہاں دیکھیے اللہ رب العزت کے صفاتی نام، علیم جاننے والا اور دردناک عذاب۔ ان چیزوں کی سنگینی کو محسوس کیجئے اور انشاءاللہ پوری کوشش کیجئے کہ ہم اپنی تجوید کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں یا زبر کو پیش سے بدلتے ہیں تو کیا ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ اب ہے قتل داوود، اب یہ جو دو ہے دال کے اوپر پیش ہے، اس کا معنی بنا کہ قتل کیا داؤد نے، کس کو قتل کیا؟ جالوت کا۔ اب یہ جو زبر ہمیں بتا رہی ہے کہ فاعل اور جو آپ کا مفعول ہے اس میں فرق آ گیا، یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں قتل داؤد جالوت، اب یہ زبر اور پیش نے کیا تبدیلی اس میں بدل دی، اس میں چینج لا دیا، جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ بات بالکل الٹا دی گئی۔ تو یہ حرکت سے جو حرکت کو بدلنا ہے اس کا خاص خیال رکھیے کہ یہ غلطی کر کے ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ اور لعنت جلی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسی غلطی کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے تاکہ انشاءاللہ ہم بہترین طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور سمجھ سکیں اللہ رب العزت ہمیں کیا بات بتا رہے اور ہم اللہ رب العزت سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، بعض وقت وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی۔ اب دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب ہم جاء کو تیزی میں کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب تیزی سے پڑھ لیا، فٹافٹ نماز پڑھی، زیادہ تر سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت ایک ملاتے ہیں تو ایسی ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو مد کرنا لازمی ہے، مد کا نشان اکثر ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، ہم اس کو اردو میں بھی مد ہی کہتے ہیں، اور جس کو ہم جب عربی میں پڑھ رہے تھے تو کے نام چھوٹے چھوٹے سے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں سیکھیں گے۔ اور ناموں سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کرنا جو ہے تو کرنے والا کام ہے وہ اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سیکھیں اور اپلائی کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہونے والی 19 عام غلطیاں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کو ہم نے ہا میں بدل دیا، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی۔ اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین، ہاں ہم نے کیا کیا؟ ہا کو ہا میں بدلا اور عین کو ہم نے بدل دیا حمزہ میں۔ اور جب ہم روانی سے تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہم نے یہ بہت چھوٹی عمر میں نماز یاد کی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک روانی میں ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ خیال نہیں رکھتے، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناواقف ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان مختصر سی جو 10 کلاسز ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ الرحمن الرحیم میں وہی غلطیاں، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب نعبد اس کا بن گیا نعبد اور نستعین، یہ معنی میں فرق آ جائے گا، اور اس کا معنی میں اس لیے کر بھی نہیں رہی کہ یہ ہماری
قرآن مجید کی آیات ہیں تو یہ بہت اس کا ترجمہ سنگین قسم کا ہو جائے گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب اہدنا الصراط، صاد اور سین، اکثر یہ کہ بولنے میں ہم اس کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، قا کو ہم تا سے بدل دیتے ہیں، اسی طرح سے قاف، قاف اور کاف کا فرق بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے کتنی غلطیاں کی. ہم نے صاد کو سین میں بدل دیا، قا کو تا سے بدل دیا، اور ہم نے زال کو زا. یہ تھوڑا فرق آئے گا انشاءاللہ جب ہم ان کے مخارج پر جائیں گے، بہترین طریقے سے ہم ان کے فرق کرنا سیکھ جائیں گے. عین کا فرق، حمزہ کا فرق، اس کو بھی ہم سیکھیں گے. اور اس کے بعد ہے غیر المغضوب، مغضوب، اب اس کو ہم تیزی میں پڑھتے مغضوب کر دیتے ہیں. اسی طرح سے علیہم میں حمزہ بنا دیا، ولضالین. اب یہ جو ضاد ہے اس کو جب ہم زا سے بدلیں گے تو اس کے معنی چینج ہو جائیں گے. اس کو تو ہم نے دیکھ بھی لیا نا، ہم نے کہا ولضالین، ہم نے کہا یہ جو بھٹکنے والا معنی، اور ضالین کا کیا ہو جائے گا، پھسلنے والے لوگ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے. ہم نے سب سے پہلے جو چیز جو ہم نے کام کرنا، ہم نے QC1 سے بھی سیکھا ہے کہ شیطان سے اپنی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کیسی ہوگی؟ تعوذ پڑھنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر جو قابل غور بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، جبکہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا اختیاری ہے. یعنی کہ تعوذ لازمی ہے، تعوذ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے. جب ہم تلاوت شروع کریں گے ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسٹاپ، تھوڑا ٹھہریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹاپ کر دیجئے. پھر ایک آیا مبارکہ پڑھیے، قل هو اللہ احد، رک جائیے. پھر اسی طرح سے اس سورہ کو مکمل کیجیے. یعنی کہ تعوذ، تسمیہ اور سورت کے شروع کو تینوں کو الگ الگ پڑھیں تاکہ ہم خود سمجھ سکیں. اب اس طرح سے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے جب قل کہا تو اس کا معنی کیا ہے، ہوا کا کیا معنی ہے. اللہ رب العزت کا ذاتی نام احد. اور جو لوگ QC کورسز کر چکے ہیں، QC1 خاص طور پر، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں بھی آ رہی. انہوں نے ابھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ، یہ سارا کچھ ہم سیکھیں گے. تو ایسا ہے کہ یہ جو ہم نے آج بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تلاوت کو بہتر کرنے کے لیے ہر آیت پر رکنا ہے. باقی ایسا ہو جاتا ہے کہ آیت اگر لمبی ہے ہم اس میں پتہ نہیں چل رہا رکنا کہاں پہ. یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ اپنے اس کورس میں سیکھنی ہے. ایسا کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنا دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو بات کسی کو کرنی یا سوال پوچھنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس بھی کر لیں گے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سب سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی سر جی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے ہماری کلاس پر، تجوید کلاس خاص طور پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ وعلیکم نورین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سر جی تعالیٰ کیا آپ عمل کر کو لیجیے. اجر عظیم دے. جو کام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے الحمدللہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ترجمہ سیکھنا کوئی اتنا کمال نہیں ہے، اس سے صرف سمجھ آتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات قرآن میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ انسان کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے اور کہہ کچھ اور جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے یہ تجوید جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوشش کریں
کہ اس کو آسان طریقے سے کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اسے بار بار دہرائیں گے نہیں، یہ جو ہے آپ کو بھول جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے جب تک سنائیں گے نہیں، یعنی اس کی مشق نہیں کریں گے، جیسا کہ گروپ میں آپ کو جو ہے وہ مختلف صورتوں کی مشق دی جائے گی، آپ کو یہ نہیں آئے گا۔ تو بس کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ تجوید سے قرآن پڑھنا اور سکھائے، اور جو ہے اس کو دوسروں کو بھی ہم سکھائیں۔ شکریہ۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ سر اجاز، سر جی آپ، ہاں جی السلام آئے، علیکم۔ کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ بہت کنٹریبیوشن ہے۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ہماری سسٹرز نے بہترین قسم کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، جو کہ قرآن پاک کی تجوید کے ریفرنس سے ہے۔ تو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جیسے انہوں نے سورہ مزمل کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی کہ واضح اور صاف طور پہ۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے ماشاءاللہ، یہ ہماری سسٹرز بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ اس کو گروپ میں پوچھیں۔ باقی آپ کو پتا ہے سر کاشف نے بھی کہا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا اس کا مطلب تم میں سے بہترین ہوا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہماری سسٹرز سکھا رہی ہیں اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا جی بہترین قسم کی کلاس میں بیٹھے ہوئے اس وقت۔ تو ہم میں سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سارے کا سارا قرآن پاک کا علم آتا ہے یا میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ قرآن کا علم ایک خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس کوشش کے اندر لگے رہنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور ترتیل سے خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے۔ مجھے خود رشک آتا ہے کہ جتنی ہماری سسٹر جتنے پیار سے، جتنے اسے خلوص سے اور جس طریقے سے پڑھتی ہیں، کہ میں خود بھی شاید اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی زندگی اسوائے حسنہ ہے، اس کو آپ اپنائیے۔ تو اب آپ نے اس کو قرآن کو سمجھنے کا، پڑھنے کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو ہوتا ہی ہے کہ پہلی کلاس میں بہت لوگ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ گریجولی کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں نا۔ یہ ایسے ایگزامپل ہے جیسے کہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ گریجولی پتہ نہیں کم کیوں ہونے جاتے ہیں، حالانکہ بعد میں زیادہ ثواب ملنا شروع ہوتا ہے جب سمجھ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر زیادہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہیں پہ میرے الفاظ یہی ہیں کہ اس سلسلے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کنٹینیو رکھنا ہے۔ 10 کلاسیں ہیں، آدھے گھنٹے کی میکسیمم کلاس ہوگی، تو اس کو برائے مہربانی کنٹینیو رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی سسٹر تھینک یو۔ جی سسٹر سمیرا ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں سسٹر آپ کلاس کمپلیٹ کر لیجئے اور اگلی کلاس کے لیے بتا دیجئے کہ انشاءاللہ آپ موجود ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکی یہ کلاس، تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا بہت ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حروف کی ادائیگی جس طرح آپ کو سسٹر نورین نے بھی بتایا کہ اگر ہم غلط ادائیگی کریں گے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں، جو کہ ایک گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی جو لوگ بھی اس گروپ کو جوائن کر رہے ہیں سب سے زیادہ فوکس کریں کہ جو آپ کو لیسن پڑھایا جاتا ہے اس کی پریکٹس کریں۔ ہم ویکلی ڈسکشن گروپ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو ہوم ورک دیں گے اور آپ لوگ سنا سکیں گے اپنا سبق، بردرز بھی اور سسٹرز بھی۔ تو کائنڈلی آپ اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور صدقہ جاریہ بنیں اور سیکھیں اور سکھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی کلاس کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔